تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ کسی عزیز نے سوال کیا ہے، زید کی شادی ہندا سے ہوئی، 3 بچے ہیں، اب زید ہندا کی ماں یعنی اپنے ساس سے پیار و محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ تنہائی میں میاں بیوی کی طرح شب باشی بھی ہو چکی ہے۔ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس صورت میں زید کی بیوی ہندا زید کے لیے حلال ہے یا نہیں، ہندا کی ماں ہندا کے باپ کے لیے حلال ہے یا نہیں، جواب دیں ان نوازش ہوگی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ سب حالات مسلمانوں کے جب دیکھتے ہیں کہ کسی آدمی نے اپنی ساس کے ساتھ غلط حرکتیں کر لیا، کسی باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ غلط حرکت کر لیا، اور کسی بیٹے نے اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکتیں کر لیا، بڑا افسوس ہوتا ہے یہ سب دیکھ کر کے۔ آج کل حالات ایسے چل رہے ہیں، یہ اس وقت ہوتے ہیں کہ جب ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر پردے کا نظام نہ ہو۔ بھئی اللہ نے پردہ رکھا ہے اس لیے کہ جہاں فتنے کا اندیشہ پردہ کر لو، اور جہاں فتنے کا اندیشہ نہ بھی ہو وہاں پردہ کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور یہ قاتل ہے، اس لیے دیور سے بھی پردہ ضروری ہے۔ سمجھتے نہیں ہیں، اپنی بیویوں کو اپنے بھائیوں کے ساتھ بٹھا دیے اور ان کے ساتھ غچب لگ رہے ہیں، سب گھروں کے اندر میل و ملاپ ہیں، رات ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ آج حالات ایسے ہیں، جب ان کو شریعت کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت شریعت تو ہے ہی، چلنا تو بال سے باری چلے، نہیں تو اپنے ساری چیزوں سے ختم کر دے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں ان سے ایک بات کہتا ہوں، دیکھیں اس سے حالات جب آئیں گے تو آپ کیا کریں گے بتائیے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی باپ نے 9 سال کے بعد اپنی بیٹی کو شہوت کے ساتھ چھو لے، جس سے حرمت مصارحہ ثابت ہوتی ہے، 9 سال کے بعد اپنی بیٹی کو چھو لے، تو اس کی بیٹی کو شہوت کی چھینے کی وجہ سے اس کی ماں اپنے شوہر پر حرام ہو گئی، یعنی کہ اپنی بیٹی کو چھونے کی وجہ سے جس بیوی سے اس نے نکاح کیا تھا وہ بیوی اس پر حرام ہو گئی، اس کی ماں اور بیٹی اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی۔ ابھی کیا حالات ہیں بتائیے۔ اور دوسری بات، اگر کسی بیٹے نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لیا تو وہ اس کے باپ سے بھی نکاح سے نکل گئی، کیونکہ یہ ایک عورت 2 مردوں کے ساتھ نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح اگر کسی نے، اب یہ مسئلہ یہاں یہ آیا کہ اگر کسی داماد نے اپنی ساس سے زنا کر لیا ہے تو اب زنا کرنے کی وجہ سے اس کی بیٹی، یعنی داماد نے اپنی ساس سے زنا کیا تو اس ساس کی بیٹی جو اس کی نکاح میں ہے، اب نکاح سے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے، نکاح سے نکل گئی۔ اب یہ ہمیشہ اس کے ساتھ تعلقات حرام، اب اس سے جو کچھ اس سے فائدہ اٹھاتا تھا وہ سارا فائدہ ختم، حرام ہو گیا ابھی۔ اب اس کو نکاح سے نکالنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ تو اس سے تو ہمیشہ کے لیے حرمت ہو گئی، اس سے ہمیشہ کے اس پر حرام تو ہو گئی، لیکن نکاح میں باقی رہے گی۔ اب نکاح سے نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ زید اپنی بیوی سے یوں کہے کہ میں تجھے ہمیشہ کے لیے طلاق دے رہا ہوں، یا ہمیشہ کے لیے میں تجھے چھوڑ رہا ہوں۔ اس کے بعد اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اب اس کی بیوی اس کے ساتھ جب نکاح سے نکل گئی تو کہیں دوسری جگہ عدت گزار لے، اس کے بعد عدت گزرنے کے بعد کہیں دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ اور دوسری بات آپ نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اب اس کی ساس، جو زید نے اپنی ساس سے جو زنا کیا ہے، اب اس کی ساس پر جب زنا کیا ہے تو کیا اس کے سسر پر بھی اس کی ساس حرام ہو گئی؟ حرام تو نہیں ہوگی، نکاح تو اس کا باقی ہے۔ البتہ جو اس نے جو غلط حرکت کی ہے، اللہ سے فوراً توبہ استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ زنا سے نکاح حرام نہیں ہوتا۔ کسی عورت نے اگر کسی مرد سے زنا کر لیا تو وہ جو اس کا جو حقیقی شوہر ہے وہ اس پر حرام نہیں ہوتا، لیکن یہاں جو ایسا مسئلہ ہے کہ جب اس نے ساس کے ساتھ زنا کر لیا، کیونکہ ساس حرام ہے، یہ جو آدمی کسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے تو اس کی ساس اس پر حرام ہو گئی، حرمت ہے اس پر، حرام ہو گئی، اس لیے ساس سے پردہ بھی نہیں ہے۔ جہاں فتنے کا اندیشہ ہے وہاں تو پردہ ہے ہی، جہاں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے ساس سے پردہ کرنا کوئی ضروری نہیں۔ داماد اپنی ساس کے سامنے بیٹھ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، اسے چھو بھی سکتا ہے، ضرورت پر اسے بات بھی کر سکتا ہے، ایسی بات نہیں، پردہ تو اس داماد سے کوئی نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس لیے کہ داماد کے لیے اس کی ساس اس کی ماں کے مقابل ہو جاتی ہیں وہ۔ اب اس سے بیٹی کی نکاح کرنے کی وجہ سے
یہ ساس اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اب جو آدمی نے حرام کام اس کے ساتھ کیا ہے، اس کی حرمت اس کی بیٹی کے آنے کی وجہ سے اس کی بیٹی بھی اس پر حرام ہو گئی ہے ابھی۔ تو اس لیے داماد اور ساس پر کیا ہے، پردہ نہیں ہے۔ البتہ اس کے سسر کی اور اس کے ساس کی نکاح ہمیشہ باقی رہے گا، لیکن داماد کا جو اس نے حرکت کرنے کی وجہ سے، اور ساس کو بھی ہمیشہ توبہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے ایک عورت کے اس طرح حرکت کرنے کی وجہ سے اپنی بیٹی کی، اس کی بیٹی کی زندگی بھی برباد ہو گئی ہے۔ کیا اس کی بیٹی ایسی حرکتیں کی، بتاؤ بھئی، کوئی اس نے ایسا اپنے شوہر کو اگایا نہیں، اپنے شوہر کو ایسا اکایا نہیں ہے کہ اپنی ماں سے اس طرح کی غلط حرکتیں کر، ماں کے ساتھ اس نے غلط حرکتیں کی، دیکھیے اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی بچی بھی، اس کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ اس لیے اس طرح کے جو معاشرے کے اندر جو اختلافات، جو معاشرے کے اندر جو اس طرح کے گھروں کے اندر جو بے پردگی کے حالات ہو رہے ہیں، صلی اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ حالات اسی وجہ سے آتے ہیں، علماء اسی لیے بیان کرتے ہیں اور شریعت بھی اسی لیے منع کرتی ہے کہ اس طرح کے حالات آئیں گے تو ایسے گناہ بھی ہوں گے اور اس طرح کے نکاح بھی ٹوٹیں گے۔ اگر ہم گھر گھر کے اندر یہ مسائل بیان کریں تو کئی مسائل ایسے کھڑے ہو سکتے ہیں، کئی مسائل ایسے کھڑے ہو سکتے ہیں جہاں ایسے حالات ہو رہے ہیں۔ باپ شراب پی کر آیا، اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح غلط حرکت کیا، لیکن پھر بھی میاں بیوی آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی تک نہ جاؤ، اس کی بو بھی نہ سونگو، کیونکہ گناہ کی ابتدا آنکھوں سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا شرمگاہ سے ہوتی ہے، اس کی شہوت سے پوری تکمیل ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے کے اندر غلط ہیں اور ان سب چیزوں کو ختم کرنا چاہیے۔ پردے کو عام کرے، پردہ زندگیوں کے اندر، گھروں کے اندر پردہ رکھے، غیر مرد کو گھر کے اندر آنے نہ دے اور اپنی بیویوں کو کسی غیر مردوں کے گھروں میں نہ جانے نہ دے۔ اس سے بے پردگی پھیلے گی، آپس میں ناتفقیاں ہوگی اور اس طرح ہونے کی وجہ سے یہ ساری باتیں آئیں گی۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ان سب چیزوں سے حفاظت رہنے کی اور حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔